بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات۔ ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے ایسے دو مفید طریقے بتاؤں گا نا، انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کیا ابو بکر حیات آپ کی دعاؤں کا ایسا ہوگا۔ اور یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں بخشا، ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا حسرتن علی العباد، دنیا کے لوگوں تم پر بڑا افسوس ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، دنیا کے اندر کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا تم لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اس دنیا کے اندر لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کو نہیں بخشا، ہم اس دنیا والوں سے فائدے کی امید رکھیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا جانے کی چیز ہے عزیزو، اس دنیا کے اندر الحمدللہ اتنے قدم جمائے ہی نہیں ہے کہ جانے پہ افسوس ہو۔ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا یا اٹھا رہے ہیں وہ میری ان باتوں کے اور ویڈیوز کے شاہد ہیں۔ کتنا میں یوٹیوبر ہوں اور کتنا پیسے کمانے کا شوق ہے اور کتنا میں الہیت کے لیے کام کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایک قاری صاحب کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی شبان المعظم کے حوالے سے۔ میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ نے جتنی باتیں بتائیں ہمیں ساری پہلے سے پتہ ہیں۔ یاد رکھیے، باتیں پہلے سے پتہ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن موقع کے اوپر اس بات کی یاد دہانی کروانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ پتہ تو سب کچھ ہے، حافظ ہو اور بندے کو ان باتوں کا نہ پتہ ہو، کون کہتا ہے؟ میں تو یاد دہانی کرواتا ہوں آپ کو۔ مجھے دو چیزوں سے بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک بات یہ کہ جب میں منزل یاد کر لیتا ہوں نا، پھر میں اپنا امتحان خود لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے دوسرا سپارہ یاد کیا، دوسرے سپارے میں جو سب سے مشکل چیز مجھے لگتی ہے نا، سب سے مشکل رکوع، وہ پھر چلتے پھرتے میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہوں، ساتھ ساتھ پریکٹس کروں گا، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یاد کر کے نہ منزل اپنا امتحان خود لیا کرو، آہستہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ جب یاد کر کے اپنی منزل، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر جتنی منزل آپ تیار کرو نا، سنانے والے کو چھوڑو، سامت چلا گیا، رات کو تراویح کے لوگ نہیں ہیں، آپ کو جو جگہ مشکل لگتی ہے نا، ابھی دیکھیں اس وقت میں ایک جگہ پر آیا، کوئی قرآن میرے پاس نہیں ہے، اس وقت میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دیکھ کے پڑھ سکوں۔ چلتے پھرتے مشکل جگہوں سے پڑھنے کی عادت بن چکی ہے، پریکٹس ہو گئی ہے۔ اب جتنی بھی کوئی مشکل جگہ پوچھے نا وہ حلوہ لگتا ہے، قرآن مشکل لگتا ہی نہیں ہے۔ جب یاد کر لو نا، اپنی منزل کا ٹیسٹ خود لیا کرو۔ ایک بات، جب میں اپنی منزل یاد کر کے اپنی منزل کا ٹیسٹ میں لیتا ہوں نا خود، وہ والی جگہیں مجھے بھولتی نہیں ہیں۔ وہ پھر بڑی بھاری بھاری جگہوں پہ میں بڑی شوق سے اور بڑے ہی ولولے خیز انداز کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک بات، اپنی منزل یاد کر کے خود ٹیسٹ لیا کرو۔ نمبر دوسری بات، وہ والی جگہ مجھے نہیں بھولتی جو میں نے کسی سے سن کے یاد کی ہوں۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ شیخ عبد الرحمن سدیس، ان کا کوئی رکوع میں نے مشکل سا سنا، اس کے بعد اس کو میں نے یاد کیا اور پھر میں نے مصلی پہ کئی دفعہ پڑھا۔ یقین جانے اتنے مشکل رکوعات ہیں، اگر ان کو اکیلے بیٹھ کے میں یاد کرتا نا،
اللہ گواہ ہے کہ مجھے قبر تک وہ رکوع پکے یاد نہ ہوتے، لیکن کدھر انہوں نے آواز اٹھائی، کدھر انہوں نے آواز جھکائی، کیسے انہوں نے پڑھا، کس سپیڈ میں پڑھا۔ آدھے سے زیادہ قرآن میں نے ان سے سن کے یاد کیا ہے۔ شیخ سعود الشریم بڑی مشکل جگہوں سے پڑھتے ہیں۔ آج صبح میں ان کی ایک تلاوت سن رہا تھا، آدھے راستے تک میں سوچتا رہا یار یہ بندہ پڑھ کے در سے رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ آگے وہ اذا سمعوا 7واں سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ کتنی مشکل جگہ سے اس بندے نے آیت اٹھائی۔ یہ اگر کسی امتحان کے اندر مجھ سے پوچھا جاتا ہے نا، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، لو جی کوئی پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ جو ائمہ حرمین ہے نا، جو وہ نماز پڑھا رہتے ہیں وہ میرے پاس واٹس ایپ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے، گوگل آپ کے پاس موجود ہے۔ مشکل رکوع سنے یا مغرب کی نماز میں کہاں سے پڑھتا ہے، عشاء کی نماز میں کہاں سے پڑھتا ہے، یا قاری عبدالباسط ہیں، شیخ صدیق المنشاوی ہیں، جو تلاوتیں میں نے کسی سے سن کے یاد کی ہیں نا، اللہ گواہ ہے مجھے اتنا پکا یاد ہے کہ کل رات میں اذا زلزلت الارض زلزالہا مغرب میں پڑھی اور آگے والعادیات ضبحا پڑھنے لگا تو مجھے فوراً شک ہوگا یار اس میں غلطی آئے گی۔ سورہ عادیات پڑھتے ہوئے خوف آ رہا ہے، میں نے سورہ عادیات چھوڑ دی، ارایت الذی اٹھا لی۔ لیکن اگر سورہ عادیات کی جگہ پہ 14ویں 15ویں 5ویں 6 ان سپاروں سے کہا جاتا نا، یقین جانے میں ایک رکعت میں پورا سپارہ پڑھ جاتا۔ کیوں؟ وہ کسی سے سن کے میں نے یاد کیے تھے اور اتنے پکے یاد ہیں نا، بھولنے کے چانس کوئی نہیں ہے۔ 30واں سپارہ پڑھتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، لیکن قرآن کی جو مشکل جگہ ہیں اتنا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، یقین جانے کہ صرف قرآن کے مشکل رکوعات متشابہات والی جگہ اور قرآن کی مشکل جگہ مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے کہ یہ والے رکوعات اللہ نے بھیجے ہی میرے لیے ہیں۔ اتنا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، کیوں؟ پریکٹس ہو گئی ہے۔ اس لیے ایک جو کسی سے تلاوت سنے نہ مشکل جگہ سے درگزر نہ کر دیا کرو، چسکے نہ لگایا کرو اس کے، قرآن کھول کے دیکھا کرو یہ پڑھ کہاں سے رہا ہے، پھر اس مشکل جگہ کو یاد کرو، پھر چل پھر کے پریکٹس کرو، بڑا پکا یاد ہوتا ہے۔ ایک بات نمبر، دوسری بات جو یاد کر لو پھر اپنا احتساب خود بھی کیا کرو۔ رمضان آ رہا ہے پیارو، منزل آپ یاد کرو گے، اپنی منزل یاد کر کے خود اپنا ٹیسٹ لازمی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو کسی سے سن لو اس کو پھر محفوظ کرنے کی کوشش کیا کرو۔ آدھے سے زیادہ قرآن مجھے ایسے یاد ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان 2 باتوں سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور میری باتوں سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدے حاصل کیے ہیں۔ یقین جانیں بڑی بڑی مرکزی مسجدوں کے اندر وہ اس دفعہ رمضان المبارک میں قرآن سنائیں گے اور بڑے دل سے مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو جو میں لے کے آؤں گا وہ اس موضوع پر لے کے آؤں گا کہ رمضان میں بے دھڑک اور بے خوف و خطر آپ نے کس طریقے سے قرآن کریم رمضان میں سنانے کی کوشش کرنی ہے۔ عزیزو، ڈرنا نہیں ہے، مصلی کے اوپر انجوائے کیا کرو، مصلی کے اوپر ریلیکس ہو کے مزے کیا کرو۔ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کو انجوائے کرتا ہے، ڈرتے صرف ہم ہی ہیں رمضان میں، ڈر پوکو۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری بکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔